أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ کی بحث چل رہی تھی تو اس ضمن میں یہ جان لینا اہم ہے کہ کون کون سے مواقع، کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں بسم اللہ پڑھنا پسندیدہ ہے، اس کا حکم آیا ہے یا لازم ہے۔ تو تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر تو گزر ہی گیا یہاں کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے، قرأت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ خطوط، اگر کوئی شخص لکھتا ہے، خط لکھتا ہے کسی کی طرف، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھے اور آپ نے بھیجے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو ان سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا آپ سے منقول ہے، ثابت ہے۔ چنانچہ مشہور خط جو آپ کا موجود بھی ہے اس وقت، اس کی کاپیاں دنیا کے مختلف جگہوں میں موجود بھی ہیں، وہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اس میں آپ سے اسی طرح لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم، تو اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھا ہے، پھر لکھا ہے کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف ہے، تو اس میں بسم اللہ لکھنا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح تیسری جگہ باہمی معاہدات وغیرہ، اگر دو آدمیوں کے درمیان یا دو قوموں یا دو قبیلوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے، آپس میں کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ مسنون ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ اپنی جگہ پر آئے گا، اس کی خاصی تفصیلات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین کی طرف سے جو نمائندہ تھا سہیل ابن عمر، اس نے کہا ہم تو الرحمن الرحیم کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون ہے، تو جیسے پہلے لکھا کرتے تھے بسمک اللہم، ایسے لکھیں۔ زمانے جاہلیت میں جو عرب تھے جب وہ لکھتے تھے اللہ کے نام سے وہ بھی شروع کرتے تھے، تو اس طرح لکھتے تھے بسمک اللہم، تو اس نے کہا ایسے لکھو کہ بسمک اللہم جیسے پہلے لکھتے تھے۔ الرحمن الرحیم کون ہے ہمیں نہیں پتہ، کون ہے ہم نہیں جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسے لکھ لو، اللہ کے نام سے ابتدا تو اس میں بھی ہو رہی ہے بسمک اللہم میں، تو آپ نے ویسے لکھوا لیے۔ تو خود گویا جو آپ نے لکھوانے کی ابتدا کی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان ہے۔ پھر اس نے اعتراض کیا جی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا، تب تو ہمارا آپ کا معاملہ ہی صاف تھا، تو ہم آپ کو رسول اللہ نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، اپنے والد کا نام لکھیں، رسول اللہ نہ لکھیں۔ تو خیر وہ قصہ الگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی اور اس کو لکھوایا۔ تو معاہدات اگر لکھوائے جا رہے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان ہیں یا دو قوموں کے درمیان ہے یا دو قبیلوں جماعتوں کے درمیان ہے، تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح خطوط کا ذکر ہو گیا، قرآن کریم نے خود جو خط کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر خود قرآن کریم نے کیا ہے، تو اس میں صراحت کی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور ملکہ نے کہا، اور اس میں اس کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا کہ وہ خط کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے اور مواقع ہیں جہاں اگرچہ صراحتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منقول نہیں ہے، تاہم بسم اللہ پڑھنا منقول ہے۔ اب چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا جائے یا یہ کہ صرف بسم اللہ، تو ان میں سے ایک اہم ترین جگہ تو کسی جانور کو ذبح کرتے وقت ہے۔
اس وقت قرآن کریم نے صراحت کی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پر، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے مت کھاؤ، اور وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے تم کیوں نہیں کھاتے، اس میں سے کھاؤ۔ تو لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ چنانچہ جانور کو ذبح کرتے وقت آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو یہاں ترک کر دیا ہے تو جانور ہی حلال نہیں ہوگا، وہ مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا ہی حلال نہیں ہے۔ ہاں کوئی بھول گیا ہے، جیسے جانور کو گراتے وقت اور چھری چلاتے وقت ایک گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور اس کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، خوف کی وجہ سے، ایک گھبراہٹ کی وجہ سے، تو اگر بھول گیا ہے تو خیر، پھر جانور حلال ہو جائے گا، پھر وہ مردار نہیں ہوگا، اس کا کھانا حلال ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ترک کر دیا ہے اور جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام نہیں لیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تو اس کا بہت زیادہ لحاظ خاص طور پر ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو گوشت بیچنے والے، جیسے ہمارے ہاں مرغیاں بیچنے والے، وہ صبح سے شام تک کام ہی ان کا یہ ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت دفعہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ منہ میں کوئی پان ہے، گٹکا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، پتہ نہیں لے رہے، بس وہ پکڑ رہے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دوسروں پر جو ہے وہ ایک ناجائز اور مردار جانور کھلا کر خواہ مخواہ میں جو ہے وہ گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کریں۔ تو اس کا اہتمام خاص طور پر ویسے سبھی کو کرنا چاہیے، ظاہر ہے اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا، لیکن ان کو زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ باقی سب کو بھی کھلا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ حرام کھلائیں سب۔ تو جانور ذبح کرتے وقت اس کا اہتمام، اس کا حکم آیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف سنت نہیں ہے بلکہ لازم ہے، واجب ہے، اور اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کشتی پر سوار ہونے کے وقت بسم اللہ کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے تذکرے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کشتی بنائی، اور پھر جو ہے وہ تمام جانداروں کو ایک ایک جوڑا آپ اس میں سوار کر دیجیے، اور پھر جب کشتی روانہ ہونے لگے تو اس وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، آپ کہیے کہ اللہ کے نام سے ہی اس کے چلنا اور ٹھہرنا ہے، تو اللہ کے نام سے ہی اس کو گویا کہ آپ نے اس میں سوار ہونا ہے اور اس کو روانہ کرنا ہے۔ تو اس کا ذکر تو خود قرآن کریم میں ہے، اور دوسری سواریوں پر سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ فرکب بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ تو کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اس کی دوسری دعا بھی منقول ہے، وہ بھی قرآن کریم میں ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ قرآن کریم ہی میں آئی ہے۔ البتہ بسم اللہ پڑھ کر پھر گویا کہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مواقع ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔